सफ़ेद दूधिया रंगत, सभी चेहरा, सफ़ेद लिबास और सफ़ेद ही दुपट्टा सर पर जमाए वो खातून मुझे पहली नज़र में ही अच्छी लगी थी। वो मुझे अपने इकलौते बेटे के लिए पसंद करने आई थी। अब तक आने वाले रिश्तों में ये पहला रिश्ता था कि इस औरत ने मुझसे फजूल सवालात नहीं किए थे। कितना पढ़ी हो, खानादारी आती है कि नहीं, सिलाई कढ़ाई सीखी है, वगैरह वगैरह। वो बस मुझसे इधर उधर की बातें करती रही और जाने से पहले मेरी वालदा से कहने लगी कि मैं इन्हें पसंद हूँ। मेरी वालदा को इनका बेटा पहले ही पसंद था। वो माँ बेटा अकेले ही रहते थे। जवानी में ही मेरी सास बेवा हो चुकी थी। आज भी देखने में बहुत खूबसूरत लगती थी, तो जवानी में इनका हुस्न क़यामत ही ढाता होगा। मुझे इन्हें देखकर रश्क सा होता था। अपनी ख्वाहिशात की वजह से उन्होंने अपने बेटे को पसे पुश्त नहीं डाला था, बल्कि बेटे की खातिर दूसरी शादी नहीं की थी। बड़ी आजमाइश वाली ज़िंदगी थी जो मेरी सास ने अपने बेटे को पालने में गुजारी थी। इनका घर अपना था, शौहर की जायदाद भी काफ़ी थी, 4-5 दुकानें भी थीं जिसका किराया आता था। लेकिन वफ़ात के बाद ससुराल वालों ने इन सब चीज़ों पर कब्ज़ा करना चाहा, इसलिए ये कह दिया कि सारी दौलत वासिफ के नाम है। अगर इसकी वालदा ने दूसरी शादी की तो वासिफ अपने ददियाल में रहेगा। मेरी सास कहने लगी कि इन्हें अपने शौहर से बेतहाशा मोहब्बत है, वो इनके नाम पर सारी ज़िंदगी गुजार सकती हैं। इसलिए उन्होंने बेटे की खातिर अपने बारे में कुछ नहीं सोचा। लेकिन फिर भी इनके देवर ने जबरन इनसे इनके शौहर की सारी दुकानें हथिया ली। बस इनके पास एक घर ही बचा था। घर काफ़ी बड़ा था और ऊपर का पोर्शन भी बना हुआ था, जो मेरी सास ने किराए पर चढ़ा दिया। इसका किराया इन्हें अच्छा खासा आने लगा कि माँ बेटे का गुजारा हो जाता था। वासिफ ने जी तोड़ मेहनत करके तालीम हासिल की थी और दुबई में नौकरी तलाश करने में कामयाब हो गए। वहाँ इनकी तनख्वाह बहुत ज़्यादा थी। जब से वासिफ की नौकरी लगी थी तब से ही मेरी सास की ज़िंदगी कुछ पुरसकून हुई थी। ये बातें मुझे वासिफ ने शादी के बाद बताई थी। बहरहाल 1 महीने में ही मेरी शादी तय पाई थी। मेरी सास मेरी आइडियल थी, मुझे बिल्कुल बेटियों की तरह चाहती थी। मेरा शौहर दुबई में बहुत अच्छी नौकरी करता था। शादी के 2 हफ्ते बाद ही इन्हें जॉब के लिए वापस आना पड़ा। मुझसे कहने लगे कि बहुत जल्द तुम्हें और अम्मी को भी वहीं बुला लूँगा। मेरे शौहर के जाने के बाद मैं और मेरी सास बिल्कुल अकेले हो गए थे। मेरी सास ने अपने कमरे में एक पुराना संदूक रखा हुआ था, जिस पर हर वक्त एक ताला लगा रहता था। मेरी सास अमूमन अपना कमरा भी बंद रखती थी। मैंने बस इनका कमरा एक बार देखा था। पुराना सा पलंग और लोहे के 2 पट की अलमारी और वही एक पुराना संदूक जिस पर लोहे का मजबूत ताला लगा हुआ था। सर्दियों की रातें थीं, ना पंखे चलते थे और ना ही एसी। सर्दियों की रातें बड़ी सन्नाटे वाली होती हैं, ज़रा सी आहट भी साफ सुनाई देती है। वासिफ के जाने के बाद मैंने अपनी सास से कहा कि मैं इनके कमरे में ही इनके साथ सो जाया करूँगी। मैं अकेली ही होती थी और वो भी, चलो एक साथ होंगे तो खौफ नहीं आएगा। मगर मेरी बात सुनकर वो घबरा सी गईं। कहने लगी, नहीं बहू, मुझे अकेले रहने और सोने की आदत है, मैं किसी की मौजूदगी में नहीं सो सकती। ये सुनकर मैं कुछ तज़-बज़ब का शिकार हो गई थी। मुझे अकेले कमरे में नींद नहीं आती थी। फिर मेरे लिए ये घर कुछ पुरस्रार टाइप का लगता था। मेरी सास का घर बहुत पुराने तर्ज का बना हुआ था। कमरे बहुत बड़े और कशादा थे, लेकिन सहन के अतराफ में बने हुए थे। गुस्ल खाना और वॉशरूम कमरे की बजाय सहन की एक तरफ बने हुए थे। इस यख सर्दी में कमरे से बाहर निकलना ही महाल लगता था। मैं तो जब अपने कमरे में जाती तो लाइट जलाकर रज़ाई लपेटकर सो जाती। लेकिन मुझे हैरत इस बात की थी, इस जमा देने वाली सर्दी में भी मेरी सास तहज्जुद की नमाज खुले सहन में ही पढ़ती थी। जिस कदर सर्दी थी, मैं तो लहाफ से बाहर नहीं निकलती थी और वो तहज्जुद पढ़ रही होती थी। इनके कलाम पाक की तलावत की आवाज़ सुनकर मेरी सुबह होती थी। वैसे तो सब कुछ ठीक था, लेकिन एक बात जो मुझे कभी समझ न आई वो ये थी कि मेरी सास मुझसे खाना बहुत ज़्यादा बनवाती थी। हालांकि मुलाजमा मिलाकर बस 3 ही तो औरतें थीं, लेकिन वो खाना 10 अफराद का बनवाती
اور جب میں کھانا بنا کر کھا لیتی تو کہتی جاؤ بہو اپنے کمرے میں جا کر آرام کر لو۔ میں اپنے کمرے میں چلی جاتی، لیکن جب میں شام کو اٹھ کر کمرے سے باہر آتی ہانڈی بالکل خالی ہوتی تھی اور مجھے رات کے کھانے کی دوبارہ سے تیاری کرنی پڑتی تھی۔ اور جب میں صبح اٹھتی تو رات والا سالن ختم ہو چکا ہوتا، حالانکہ میں نے کبھی اپنی ساس کو ایک روٹی سے زیادہ کھاتے نہیں دیکھا تھا۔ مجھے یہ بات سمجھ نہیں آتی تھی کہ وہ کھانا آخر کھاتا کون ہے۔ ایک بار میری ساس پڑوس میں کسی کام سے گئی تھی، میں ملازمہ سے صفائی کروا رہی تھی۔ سارے گھر کی صفائی تو اس ملازمہ نے کر دی، لیکن اماں جی کے کمرے میں نہیں گئی۔ میں نے اسے کہا اماں جی کے کمرے کی بھی صفائی کر دو، تو وہ اپنے کانوں کو ہاتھ لگانے لگی، کہنے لگی نہ بابا نہ، مجھے نہیں جانا اکیلے ان کے کمرے میں، نہ جانے کون سے جن پال رکھے ہیں اس عورت نے اس صندوق میں۔ مجھے اس ملازمہ کی بات کچھ عجیب و غریب سی لگی تھی۔ میں نے کہا مطلب کیا ہے تمہارا؟ کیا فضول بول رہی ہو؟ چلو میں تمہارے ساتھ چلتی ہوں، یہ سب تمہارے ناکام کرنے کے بہانے ہیں۔ میری بات سن کر بھی وہ میری ساس کے کمرے کی صفائی کے لیے راضی نہیں ہوئی اور باقی گھر کا کام کر کے چلی گئی۔ میں نے سوچا عجیب عورت ہے، جب پورے گھر کا کام کاج کر رہی ہے تو میری ساس کے کمرے کی صفائی کرنے میں حرج ہی کیا تھا۔ پھر جب مجھے ملازمہ کی جن والی بات یاد آئی تو مجھے کچھ تجسس سا ہوا کہ دیکھوں تو آخر ان کے صندوق میں ایسا بھی کیا ہے۔ میں اپنی ساس کے کمرے کے دروازے کی طرف جیسے ہی بڑھی، باہر کا دروازہ بجنے لگا۔ میری ساس واپس آ گئی تھی۔ میں نے باہر کا دروازہ کھولا تو میری ساس اندر داخل ہو گئی۔ چہرے سے کچھ تھکی تھکی سی لگ رہی تھی، جیسے بہت زیادہ چل کر آئی ہوں، حالانکہ وہ پڑوس میں تو گئی تھی۔ مجھ سے پوچھنے لگی ملازمہ کو کھانا تو کھلا کر بھیجا تھا، کہیں وہ بھوکی تو نہیں چلی گئی؟ میری ساس کے ہاتھ میں ایک کالے رنگ کا شاپر بھی تھا جس میں نہ جانے کیا تھا۔ میں نے ایک نظر شاپر پر ڈالی اور دوسری نظر ان پر۔ میں نے کہا اماں جی میں نے کھانا کھلا کر ہی بھیجا تھا۔ کہنے لگی اچھا کیا بیٹا، یہ کہہ کر وہ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میں کھانا بنا چکی تھی اور کھا بھی چکی تھی، اس لیے اپنے کمرے میں سونے کی بجائے میں نے سوچا آج اماں جی کے کمرے میں بیٹھ جاتی ہوں۔ اس لیے ان کے پیچھے ہی ان کے کمرے میں جانے لگی، لیکن وہ مجھے اپنے پیچھے دیکھ کر رک گئی۔ کہنے لگی کوئی کام ہے مجھ سے؟ میں نے کہا نہیں بس ویسے ہی، میں نے سوچا آج آپ کے کمرے میں آپ کے ساتھ بیٹھ کر وقت گزار لوں۔ میری بات پر وہ کچھ نروس سی ہوئی، پھر کہنے لگی میں تہجد کے بعد سے جاگ رہی ہوں، اس لیے مجھے اب نیند آ رہی ہے، میں سونا چاہتی ہوں، برا مت منانا، عصر کے بعد تمہارے ساتھ بیٹھ کر چائے بھی پیوں گی اور باتیں بھی کریں گے۔ وہ مجھے صاف ٹال چکی تھی۔ میں اپنے کمرے میں چلی گئی۔ مجھے کچن میں برتنوں کی آوازیں آنے لگی، روز ہی آتی تھی۔ میں نے سوچا کہ آج سونے کی بجائے یہ دیکھتی ہوں کہ اماں جی وہ کھانا آخر دیتی کسے ہیں۔ باورچی خانہ بھی صحن میں سامنے ہی بنا ہوا تھا اور عین میرے کمرے کے سامنے صحن کے دوسرے جانب بنا ہوا تھا۔ میں نے اپنے کمرے کا دروازہ ذرا سا کھول کر دیکھا تو اماں جی سارا کھانا ایک باؤل میں ڈال کر اپنے کمرے میں لے گئیں اور کمرے کا دروازہ بند کر لیا۔ مجھے ملازمہ کی بات یاد آنے لگی، تو کیا سچ میں اماں جی نے جن پال رکھے ہیں اور وہ یہ کھانا جن بھوتوں کو کھلاتی ہیں؟ تو کیا جن کھانا بھی کھاتے ہیں؟ میرے ذہن میں ایک کے بعد ایک سوال آنے لگا۔ میرا دل اس بات کو سچ نہیں مان رہا تھا، مجھے قصہ کچھ اور ہی لگ رہا تھا، اس لیے میں اپنے کمرے سے باہر نکل گئی اور محتاط قدم اٹھاتے ہوئے اماں جی کے کمرے تک پہنچ گئی۔ میں نے ان کے بند دروازے کے ہول سے جھانک کر دیکھا تو وہ اپنا صندوق کا تالا کھول رہی تھی۔ میری دلچسپی کچھ اور بڑھنے لگی کہ آخر یہ صندوق کا قصہ ہے کیا، لیکن انہوں نے تالا کھولنے کے بعد پورے کمرے کا یوں جائزہ لیا جیسے اطمینان کر رہی ہوں کہ انہیں کوئی کہیں سے دیکھ تو نہیں رہا۔ پھر ان کی نظر دروازے پر پڑی، اپنے سر پر انہوں نے یوں ہاتھ مارا جیسے کچھ بھول گئی ہوں اور اٹھ کر کھڑی ہو گئیں۔ میری جان ہی تو نکل گئی تھی جب میں نے انہیں کمرے کے دروازے کی طرف آتے ہوئے دیکھا۔ اب اگر وہ دروازہ کھول دیتی اور مجھے یوں اپنی جاسوسی کرتے دیکھ لیتی تو یقیناً میری شامت پکی تھی۔ وہ کیا سوچتی میرے بارے میں؟ میں فوراً سے پیچھے ہٹ کر کمرے کی دیوار کے ساتھ لگ گئی۔ میرا دل اس وقت اتنی زور سے دھڑک رہا تھا جیسے سینہ شگاف کر کے باہر آ جائے گا۔ مجھے اپنی شامت سامنے نظر آ رہی تھی۔ میں نے زور سے آنکھیں بھینچ لیں اور سانس روک کر کھڑی ہو گئی۔
مجھے لگا ابھی دروازہ کھلے گا اور میری ساس مجھے دیکھ کر مجھ سے سوال و جواب شروع کر دیں گی کہ میں ان کے کمرے کے پاس کیا کر رہی ہوں، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا تھا۔ میں 5 منٹ تک وہیں سانس روکے کھڑی رہی، لیکن جب دروازہ نہیں کھلا تو میں سمجھ گئی کہ وہ باہر نہیں آئیں۔ میں نے پرسکون سانس بھرا اور اپنے کمرے میں جانے لگی، لیکن پھر خیال آیا کہ دیکھوں تو صندوق سے میری ساس نکالتی کیا ہے۔ جب میں نے دوبارہ اس ہول میں سے دیکھا تو دروازے کے سامنے پردہ آ چکا تھا۔ میری ساس نے دروازے کے سامنے لگے پردے کو برابر کیا تھا۔ اب سوائے گپ اندھیرے کے اور کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ مجھے مایوس ہو کر واپس ہی آنا پڑا۔ یہ بات اب میرے دماغ میں بیٹھ گئی تھی۔ مجھے اب اس صندوق کا راز ہر حال میں جاننا تھا۔ اگلے روز ملازمہ کام پر آئی تو باتوں باتوں میں نے اسے کریدنا چاہا۔ میں نے کہا کہ تم نے کبھی اماں جی کے کمرے میں اس صندوق میں سے جن کو نکلتے دیکھا ہے؟ میری بات سن کر اس کی رنگت اڑ گئی تھی۔ وہ حد درجہ گھبرا گئی تھی۔ جلدی جلدی سے میرے کمرے میں جھاڑو لگانے لگی۔ کہنے لگی، مجھے کچھ نہیں پتا۔ میں نے کہا، تم اگر مجھے کچھ بتا دو گی تو میں تمہاری بات کو راز ہی رکھوں گی، لیکن وہ تذبذب کا شکار ہو رہی تھی۔ نفی میں سر ہلانے لگی۔ میں کچھ نہیں جانتی اور آپ کے لیے بھی یہی بہتر ہے کہ آپ اپنی زندگی کی طرف توجہ دو۔ اس اماں جی کے چکر میں مت پڑو۔ یہ بڑی خطرناک عورت ہے، جیسی نظر آتی ہے ویسی نہیں ہے۔ وہ ملازمہ بے حد گھبرائی ہوئی دھیمے لہجے میں مجھ سے کہہ کر میرے کمرے سے باہر نکل گئی۔ اس کی باتیں مجھے مزید الجھا گئی تھیں۔ میری ساس بظاہر تو بہت اچھی تھی، نیک بھی تھی، پھر ملازمہ یہ کیوں کہہ رہی تھی کہ اچھی عورت نہیں ہے؟ انہی دنوں ایک 14 سالہ بچہ اغوا ہوا تھا۔ پولیس نے پورے گاؤں میں ناکہ بندی لگوا دی تھی۔ اس بچے کو بہت ڈھونڈا، لیکن وہ تو ایسا غائب ہوا کہ کسی کو نہ ملا۔ مجھے جب یہ خبر سننے کو ملی تو افسوس ہونے لگا، لیکن میری ساس یوں تھی جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ لیکن ایک بار جو ہوا اس نے میرے 14 طبق روشن کر دیے تھے۔ مجھے رات کے وقت سرگوشیوں کی آوازیں آ رہی تھیں، کیونکہ باہر بالکل سناٹا تھا۔ پہلے تو میں نے سوچا کہ میری ساس شاید تہجد پڑھ رہی تھی، لیکن سرگوشیوں کی آوازیں کچھ اور ہی بتا رہی تھیں۔ میں نے ہمت کر کے رضائی خود سے اتاری اور خود پر شال لپیٹی اور کمرے کا دروازہ کھولا۔ میری ساس کے کمرے کی لائٹ جل رہی تھی اور سرگوشیوں کی آوازیں بھی وہیں سے آ رہی تھیں۔ میں پھر سے اپنی ساس کے کمرے کے باہر کھڑی تھی۔ سردی اتنی شدت کی تھی کہ میں ٹھنڈ کے مارے کانپ رہی تھی۔ میں نے دوبارہ سے ہول کے اندر جھانک کر دیکھا تو اندر کا منظر دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے۔ میری ساس ایک کمسن 14 سالہ لڑکے کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ یہ دیکھ کر تو میرے ہوش ہی اڑ گئے تھے۔ یہ لڑکا کون تھا اور رات کے اس پہر وہ میری ساس کے کمرے میں کر کیا رہا تھا؟ میری ساس اس سے ہنس ہنس کر باتیں کر رہی تھی۔ میرا تو سر ہی چکرا گیا۔ میں فوراً سے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ یہ سب کیا تھا جو میری آنکھوں نے دیکھا تھا؟ کون تھا وہ 14 سالہ بچہ؟ مجھے یاد آنے لگا کہ کچھ دن پہلے ایک 14 سال کا بچہ اغوا ہوا تھا۔ تو کیا میری ساس نے کروایا تھا؟ میری ساس بھلا ایسا کیوں کرے گی؟ واصف کی دبئی میں اچھی نوکری تھی، پیسوں کی ایسی کوئی کمی نہ تھی کہ میری ساس یہ کام کرتی۔ پتہ نہیں یہ لڑکا آیا کہاں سے تھا، شاید چھت سے آیا ہو، لیکن نہیں، اوپر تو کرائے پر 2 میاں بیوی رہتے تھے۔ ان کی کوئی اولاد نہیں تھی کہ میں یہ سمجھتی کہ شاید ان کا بیٹا ہوگا، لیکن وہ لوگ تو بے اولاد تھے۔ اگر وہ لڑکا میری ساس سے ملنے آیا تھا تو اس وقت کیوں اور اس کے گھر والوں نے اسے جانے دیا؟ میں جتنا اس بات کو سوچ رہی تھی اتنا ہی الجھ رہی تھی۔ میری ساس کا بدلہ رویہ، نہ جانے کیا راز تھا۔ ابھی تک تو میں اس صندوق کا بھی پتہ نہیں کروا سکی تھی کہ اب یہ لڑکا۔ اب تو میں نے اس نوکرانی کے سامنے 1000 کا نوٹ لہرایا تو اس نے مسکراتے ہوئے مجھ سے وہ نوٹ لیا تھا۔ میں نے کہا، اب بتاؤ کہ اس صندوق کی کہانی کیا ہے؟ تم نے کیوں بولا کہ اس صندوق میں جن ہے؟ وہ کہنے لگی کہ میں زیادہ تو نہیں جانتی، کیونکہ اماں جی بڑی تیز اور ہوشیار ہیں، اپنا کمرہ لاک رکھتی ہیں، لیکن ایک دن ان کا کمرہ کھلا ہوا تھا اور اماں جی کچن میں تھی۔ جی میں ان کے کمرے میں جھاڑو دینے چلی گئی، لیکن جب میں کمرے میں گئی تو جی بیگم صاحبہ، یہ کہتے ہوئے اس نے اپنے کانوں کو پکڑ لیا، کہنے لگی،
बेगम साहिबा, मैंने अपनी इन गुनाहगार आंखों से देखा था कि ये संदूक कोई अंदर से खोलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ताले की वजह से दरवाज़ा खुल नहीं रहा था। मुझे तो ये लगा जी कि अंदर कोई जिन भूत है। इसके बाद से जी मैं अम्मा जी के कमरे में नहीं जाती। मुझे तो इनके इस संदूक से बड़ा डर लगता है। वो मुलाजमा अब भी बेहद खौफजदा थी, लेकिन मेरा दिल ज़रूर खटक गया था। कोई जिन भूत होता तो वो एक हवाई मखलूक है, वो क्यों बाहर आने के लिए दरवाज़ा खोलने की कोशिश करेगा। बात कुछ और थी। अब तो मुझे हर हाल में इस संदूक का राज जानना था। दिन के वक्त जब मेरी सास घर से बाहर गई तो मेरे पास ये मौका अच्छा था। सास के कमरे का दरवाज़ा खोलने के लिए मैं जल्दी से इनके कमरे में आ गई और इनके कमरे से वो संदूक की चाबी ढूंढने लगी। मैं ये काम बहुत उजलत में कर रही थी। जहाँ जहाँ मुझे शक था कि चाबी रखी जा सकती है, लेकिन मुझे वहाँ कोई चाबी ना मिली। फिर मैंने सोचा कि तजर्बा करके देखती हूँ। मैंने ताले को खींचने की भी बहुत कोशिश की और दूसरे तरीके भी आजमा लिए कि जिससे वो संदूक खुल सकता, लेकिन सब बेकार था। इसलिए थक हार कर मैंने ये कोशिश छोड़ दी और कमरे से बाहर जाने लगी कि अचानक से इस संदूक में हलचल सी मचने लगी, जैसे कोई संदूक खोलने की कोशिश कर रहा हो। पहले तो मैं ये सब देखकर घबरा गई थी और जैसे ही कमरे से बाहर निकली तो मेरी जान ही निकल गई। सामने मेरी सास बड़े खतरनाक तेवर लिए खड़ी थी। मैं बुरी तरह से डर गई थी और घबरा भी रही थी। इससे पहले कि वो मुझसे कोई सवाल पूछती, मैंने कहा, अम्मी वो। मेरे मुंह में ही अल्फाज थे कि एक जन्नाटेदार थप्पड़ पड़ा था। इतना जोरदार थप्पड़ मैंने पहली बार खाया था। मुझे अपनी सास से ऐसी तवक्का ना थी। वो नहायत गज़बनाक लहजे से बोली कि आइंदा अगर मेरे कमरे के आसपास भी मंडलाती नजर आई तो तुम्हारा वो हशर करूंगी कि याद करोगी। मैं अपने कमरे में आ गई। वो औरत वाकई कोई और ही चीज़ थी। सामने नजर आने वाली मासूम और नेक सीरत औरत का असल रूप कुछ और था। अब मेरी सास अपना कमरा लॉक रखने लगी थी। मुझसे बातचीत भी ख़त्म कर दी थी। मुझे रात को रोज़ ही सरगोशियों की आवाज़ें आने लगी थीं। चंद दिन तो मेरी हिम्मत ना पड़ी कि जाकर देखूं कि वो 14 साला लड़के के साथ क्या करती हैं, क्योंकि अब इस औरत को मुझ पर शक हो गया था। लेकिन मेरे अंदर के तजस्सुस को भी कहाँ चैन था। चंद दिन के सब्र के बाद मैं फिर से अपनी सास के कमरे में जाने के तरीके सोचने लगी। एक बार मेरी सास घर से बाहर गई तो मैं एक बैरूनी खिड़की के जरिए अपनी सास के कमरे में चली गई। इत्तेफाक ऐसा था कि आज संदूक का ताला खुला हुआ था। मैंने जब वो संदूक खोला तो अंदर एक तहखाना था। ये देखकर तो मैं दंग सी रह गई थी। मैंने बिना सोचे ही संदूक को पूरा खोला और इसके अंदर चली गई। नीचे सीढ़ियाँ सी बनी हुई थी जहाँ से मैं नीचे उतर रही थी। जैसे जैसे मैं नीचे उतर रही थी मेरे दिल की धड़कनें भी बढ़ने लगी थी। नीचे मुझे बल्ब की रोशनियां भी दिखाई देने लगी। जब मैं नीचे उतरी तो वहाँ एक 14 साला लड़का बैठा था। मुझे देखकर घबरा सा गया। मुझसे पूछने लगा कि मैं कौन हूँ। मैंने कहा, मैं इस औरत की बहू हूँ। मुझे तुम ये बताओ कि तुम कौन हो। कहने लगा कि तुम्हारी सास ने मुझे कैद करके रखा है। मैंने पूछा, तुम यहाँ आए कैसे। कहने लगा, मुझे तुम्हारी सास ने घर के कामों के लिए मुलाजिम रखा था। मैं दिन रात यहीं रहता था। उस वक्त इस औरत का बेटा भी यहीं था, लेकिन जब इसकी नौकरी लग गई और वो दुबई चला गया तो तुम्हारी सास ने मुझे वासिफ साहब के कमरे में रखा और रात को अपने घर भी नहीं जाने देती थी। वो लड़का कहने लगा, मैं ये बात मान गया क्योंकि वो बूढ़ी खातून थी, फिर बेटा भी घर पर ना था। मैंने सोचा रह लेने में कोई हर्ज नहीं, लेकिन मैं नहीं जानता था कि वो औरत मुझसे जिनसी ख्वाहिश पूरी करेगी। कहने लगा कि जब मैंने इस औरत को इनकार किया तो इसने मुझे यहाँ कैद कर दिया और बाहर ये बात फैला दी कि मैं इसका जेवर लेकर भाग गया हूँ। मेरे माँ बाप शायद मुझे ढूंढ ढूंढ कर भूल बैठे होंगे। ये कहते हुए वो रोने लगा। कहने लगा, मुझे 2 साल गुजर गए हैं, मैंने सूरज की रोशनी तक नहीं देखी। ये औरत मुझे रात को बाहर निकाल लेती है और अपनी ख्वाहिश पूरी करके मुझे वापस यहीं बंद कर देती है और दुनिया वालों के सामने नेकोकार बनी हुई है। मैं अभी इसकी बातें ही सुन रही थी कि मुझे लगा जैसे किसी ने ट्रंक का ढक्कन बंद किया हो। मैं यकदम ही चौंकी थी। शायद इस लड़के की बातें सुन सुनकर मुझे वक्त का अंदाज़ा नहीं हुआ था। मैं फौरन से सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर गई, लेकिन वो संदूक बंद हो चुका था।
اس پر تالے لگنے کی آواز پر میں نے اس صندوق کو دھڑ دھڑایا، لیکن کسی نے وہ دروازہ نہیں کھولا۔ مجبوراً مجھے نیچے جانا پڑا۔ وہ لڑکا مجھ سے کہنے لگا کہ وہ عورت جان گئی ہوگی کہ تم یہاں ہو، اب وہ تمہیں نہیں چھوڑے گی، بہت سخت گیر عورت ہے۔ میں نے بھی ایک دو بار بھاگنے کی کوشش کی تھی، لیکن اس عورت نے مجھے بہت مارا۔ میں بہت پریشان ہو گئی تھی، میں بہت بری طرح سے پھنس چکی تھی۔ اب تو وہ واقعی مجھے کبھی نہیں چھوڑے گی، کیا پتا جان سے ہی مار ڈالے۔ رات کو وہ صندوق کھولا تھا، پھر میری ساس کھانا لے کر نیچے اتری تھی، مجھے ایک نظر دیکھا پھر بولی، بہت شوق تھا تمہیں بند صندوق کا راز جاننے کا، اب یہیں سڑ کر مر جاؤ، میں تمہیں کبھی بھی یہاں سے باہر نہیں نکالوں گی۔ میں یہ سن کر رونے لگی۔ میں نے کہا مجھے معاف کر دو، میں کسی سے کچھ نہیں کہوں گی، لیکن وہ نہیں مانی اور مجھے وہیں چھوڑ کر چلی گئی۔ میں کافی رات تک روتی رہی، میں نے کھانا بھی نہیں کھایا۔ وہ لڑکا کھانا کھاتے ہوئے مجھے دیکھتا رہا اور کہنے لگا، رونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اور تم بھوکی بھی کب تک رہو گی۔ 2 دن تو میں وہیں روتی رہی، لیکن اس کے بعد میں اس تہہ خانے کا جائزہ لینے لگی۔ اس تہہ خانے کی ایک جانب ایک کھڑکی بنی ہوئی تھی۔ جب میں نے وہ کھڑکی کھولی تو وہاں ایک تنگ گلی سی تھی۔ وہ لڑکا بھی میری یہ کارروائی دیکھ رہا تھا۔ مجھے لگا یقیناً یہاں سے ہمیں کوئی ایسا راستہ ضرور ملے گا کہ ہم یہاں سے باہر نکل سکتے تھے۔ وہ بھی میرے ساتھ ہی اس کھڑکی کی دوسری جانب اتر گیا۔ ہم اس لمبی گلی پر چلنے لگے۔ کچھ دور چلنے کے بعد ہمیں اس گلی کی چھت پر لوہے کا ڈھکن نظر آنے لگا، جس سے گٹر کے ہول کو بند کیا جاتا ہے۔ میں نے اس لڑکے سے کہا کہ وہ گھوڑی بنے تو میں اس کے اوپر چڑھ کر وہ ڈھکن ہٹانے کی کوشش کرتی ہوں، اس طرح ہم دونوں ہی اس تہہ خانے سے باہر نکل جائیں گے۔ وہ میری بات مان گیا۔ وہ گھوڑی بنا تو میں اس کے اوپر کھڑی ہو کر اس لوہے کی ڈھکن کو اٹھایا تو وہ ہٹنا شروع ہو گیا۔ مجھے دن کی روشنی نظر آنے لگی۔ میری خوشی کی انتہا نہ تھی۔ میں نے وہ ڈھکن ہٹایا اور اس تہہ خانے سے باہر نکل گئی۔ وہ ایک گلی تھی جہاں اس وقت سناٹا تھا۔ باہر نکلنے کے بعد میں نے اس لڑکے کو بھی باہر نکلنے میں مدد کی۔ ہم دونوں ہی آزاد ہو چکے تھے۔ وہ لڑکا بہت خوش تھا۔ پھر ہم دونوں سیدھا پولیس اسٹیشن گئے اور ساری بات پولیس کو بتا دی۔ میری ساس نے میرے لیے بھی یہ بات مشہور کر دی تھی کہ میرا کسی کے ساتھ چکر چل رہا تھا، اس لیے میں اس کے ساتھ بھاگ گئی۔ یہ خبر سنتے ہی واصف بھی واپس لوٹ آئے تھے۔ پولیس نے جب چھاپا مارا، ساری حقیقت سامنے آ گئی۔ واصف کو اپنی والدہ کی اس قسم کی حرکتوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ کہنے لگی کہ یہ میری فطری خواہش تھی کہ میں اپنی خواہش نہیں مار سکتی تھی، اس لیے میں نے یہ چور راستہ اپنایا تاکہ میں دنیا کے سامنے عزت دار بھی بنی رہوں اور اپنی خواہش بھی پوری کر سکوں۔ واصف کے ضبط کے مارے آنسو نکلنے لگے۔ انہیں ابھی بھی یقین نہیں ہو رہا تھا۔ میری ساس کو سزا ہو گئی۔ وہ لڑکا بھی اپنے گھر چلا گیا جو وہاں قید تھا۔